السلام علیکم عزیز طلباء، آج ہم جنرل ریاضی کے سلسلہ اسباق میں مشق 9.2 کے چند سوالات کریں گے۔ اس میں سوال نمبر 1 ہے کہ ایک برآمدہ جو کہ 40 میٹر لمبا اور 15 میٹر چوڑا ہے، برآمدے کی لمبائی اور برآمدے کی چوڑائی دی ہوئی ہے۔ برآمدے کی لمبائی اور برآمدے کی چوڑائی۔ سوال نمبر 1، 40 میٹر لمبائی اور 15 میٹر چوڑائی۔ تو اب ہم سب سے پہلے برآمدے کا رقبہ معلوم کریں گے۔ لمبائی ضرب یہ کسی بھی ریکٹینگولر شیپ کا رقبہ برابر ہوتا ہے لمبائی ضرب چوڑائی کے۔ آمنے سامنے والے دو ضلع برابر اور یہ آمنے سامنے والے دو ضلع برابر ہوتے ہیں ریکٹینگولر یا مستطیل میں۔ تو سب سے پہلے ہم برآمدے کا رقبہ معلوم کریں گے، پھر اس میں بتائیں گے کہ اس برآمدے میں 6 ضرب 5 کے سائز کی کتنی ٹائلیں لگے گی۔ چوڑائی ہے 15 ضرب 40، 15 کو 4 سے ضرب دیں 60، تو 600 میٹر اسکوائر یہ برآمدے کا رقبہ ہے۔ اب ہم ٹائل کی لمبائی لکھتے ہیں اور ٹائل کی چوڑائی یہ ہے جی 6 میٹر اور 5 میٹر۔ اب ٹائل کا رقبہ معلوم کریں گے۔ ٹائل کا رقبہ بھی یہی ہے، فارمولا لمبائی ضرب چوڑائی۔ 5 ضرب 6 برابر ہے 30 میٹر اسکوائر۔ اب وہ کہتے ہیں 30 میٹر اسکوائر کی کتنی ٹائلیں لگے گی اس برآمدے میں، تو ہم لکھیں گے ٹائلوں کی تعداد برابر ہے برآمدے کا رقبہ بٹا ٹائل کا رقبہ، 600 بٹا 30، جواب آ گیا 20 ٹائلیں۔ تو ٹائلوں کی تعداد آ رہی ہے 20۔ تو یہ سوال نمبر 1 ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 2 کریں گے۔ اس میں یہی ریکٹینگولر پلاٹ ہے، ایک گھاس والا پلاٹ ہے، اس کی لمبائی اور چوڑائی دی گئی ہے اور اس کے چاروں طرف ٹائلیں لگانی ہیں 40 مربع سینٹی میٹر کی۔ ایک پلاٹ ہے، گھاس والے پلاٹ کی لمبائی اور گھاس والے پلاٹ کی چوڑائی، دو چیزیں دی گئی ہیں، یہ ہے 28 میٹر اور یہ ہے 18 میٹر۔ اور اس پہ جو اس کے چاروں طرف ایک میٹر لمبائی 1 میٹر چوڑائی والا چاروں طرف ایک راستہ ہے، اس کے گرد اس راستے پر 40 مربع سینٹی میٹر کی ٹائل کا مربع دیا ہوا ہے۔ یہاں پر ٹائل کا رقبہ برابر 40 سینٹی میٹر اسکوائر۔ تو سب سے پہلے ہم گھاس والے پلاٹ کا رقبہ معلوم کریں گے۔ سمپل صرف لکھتے ہیں پلاٹ کا رقبہ برابر ہے لمبائی ضرب چوڑائی، 28 ضرب 18، ان کو ضرب دیں گے میٹر ضرب میٹر، میٹر اسکوائر میں جواب آئے گا۔ اس کو ابھی ضرب دیتے ہیں۔ اور اس کے بعد ہے چوڑے راستے کے ساتھ پلاٹ کی لمبائی، اسی طرح پلاٹ کی چوڑائی، چوڑے راستے کے ساتھ پلاٹ کی چوڑائی، جواب آ جائے گا 30 میٹر اور اس کا جواب آئے گا 20 میٹر۔ ان دونوں کو ضرب دیں گے، 20 ضرب 30 جواب آئے گا 600 میٹر اسکوائر، اور ان دونوں کو ضرب دیں گے
18 ضرب 504 میٹر اسکوائر، جواب آ رہا ہے 504 میٹر اسکوائر۔ اب ہمارے پاس ٹائل کا رقبہ ہے 40 سینٹی میٹر اسکوائر، اس کو ہم میٹر میں تبدیل کرتے ہیں، تو جب کسی سینٹی میٹر کو میٹر میں تبدیل کرتے ہیں تو اس کو 100 سے ڈیوائڈ کرتے ہیں، لیکن یہ سینٹی میٹر اسکوائر، اس کو ہم ٹائل کا رقبہ، تاکہ یونٹ سیم ہو جائیں، ٹائل کا رقبہ میٹرز میں، یہ آ جائے گا 40/100 ضرب 100۔ تو اس کو اب ہم 40 کو 10,000 پہ تقسیم کریں گے، جواب آئے گا 0.1234، 1 2 4 اعداد کے بعد اشاریہ آئے گا، جواب آئے گا 0.0040۔ تو اشاریہ کے بعد 4 ہے، اس سے آگے 0، اس کی ضرورت نہیں ہے لکھنے کی۔ تو ہمارے پاس آگے ہے جی ٹائل کا رقبہ میٹر میں۔ اب ہم ٹائلوں کی تعداد بتائیں گے، تو اس میں ٹائلوں کی تعداد تو پہلے ہم ان دونوں رقبوں سے چوڑے راستے کا رقبہ نکال لیتے ہیں۔ چوڑے راستے کا رقبہ برابر ہے 600 منفی 504، جواب آ گیا 96 میٹر اسکوائر۔ تو اب ہم ٹائلوں کی تعداد نکالتے ہیں۔ ٹائلوں کی تعداد برابر ہے، رقبہ ہے 96 بٹا، اور ٹائل کا رقبہ ہے 0.004۔ اب 96 کو اس سے تقسیم کریں گے، جواب آئے گا، پہلے اشاریہ ختم کریں گے، 96/4، اشاریہ کے بعد 3 اعداد ہیں، جواب آئے گا 1000۔ اب اس کو تقسیم کریں گے، 24,000 ٹائلوں کی تعداد آ گئی ہے۔ سوال نمبر 2 میں ٹائلوں کی تعداد آئی ہے 24,000۔ اب سوال نمبر 6 ہے، سوال نمبر 6 میں ایک مربع کا وتر 14 سینٹی میٹر لمبا ہے، اس کا رقبہ معلوم کریں۔ سوال نمبر 6۔ ایک مربع یعنی جس کی چاروں سائڈیں برابر ہیں، اس کا مربع کا وتر بتایا گیا ہے 14 سینٹی میٹر، اور رقبہ یعنی ایریا معلوم کرنا ہے مربع کا۔ تو مربع کا رقبہ کا ایریا ہے، مربع کا رقبہ برابر ہے، وتر بتایا گیا ہے، اگر تو 2 سائڈیں بتائی جائیں دونوں کو ملٹیپلائی کریں گے جواب آ جائے گا، صرف 72 بتایا گیا ہے، تو مربع کا رقبہ برابر ہوتا ہے 1/2 ضرب وتر کا مربع۔ اب اس کو حل کرتے ہیں، 1/2 ضرب 14 کا مربع۔ اب اس کو 14 کو 2 پہ تقسیم ہی کریں گے، پہلے 14 کو مربع لیں گے، جواب آئے گا 196۔ اب 196 کو 2 پہ تقسیم کریں گے، جواب آئے گا 98 میٹر سینٹی میٹر دیا گیا ہے، سینٹی میٹر، تو سینٹی میٹر اسکوائر جواب آ گیا۔ یہ ہے سوال نمبر 6۔ سوال نمبر 6 میں مربع کا وتر دیا ہوا ہے، اس کا رقبہ معلوم کیا، 98 سینٹی میٹر اسکوائر آ گیا۔ اس کے بعد ہے جی سوال نمبر 12۔ سوال نمبر 12 میں مساوی الاضلاع مثلث دی گئی ہے جس کا ضلع 8 سینٹی میٹر ہے۔ مساوی الاضلاع ایکویلیٹرل ٹرائنگل یعنی تینوں ضلع برابر ہیں اور ایک ضلع کی لمبائی
یعنی اے برابر ہے 8 ہے، تو دوسرے ضلع کی لمبائی بھی 8 ہوگی، تیسرے کی بھی لمبائی 8 ہوگی۔ تو سب سے پہلے اس کو ہیروز فارمولہ کے ذریعے حل کرنا ہے، وہ ابھی ہم لکھتے ہیں۔ پہلے ہم اس کا احاطہ معلوم کریں گے، ایس برابر ہے اے جمع بی جمع سی بٹا 2، 8 جمع 8 جمع 8 بٹا 2 برابر آ گیا 24 بٹا 2 برابر ہے 12 سینٹی میٹر۔ ادھر سی ایم لکھنا ضروری ہے، 12 سینٹی میٹر یہ ہمارے پاس آ گیا ہے ایس۔ تو ہیروز فارمولہ کے مطابق مساوی الاضلاع مثلث کا رقبہ برابر ہے ایس انٹو ایس مائنس اے انٹو ایس مائنس بی انٹو ایس مائنس سی، یہ فارمولہ ہے۔ ایس کی قیمت آئی ہے 12، اور یہاں 12 منفی 4، یہاں بھی 12 منفی 4، بی کی ویلیو بھی 12 منفی 8، تمام ضلع 8 سینٹی میٹر ہیں، 12 منفی 8 اس کا جذر۔ اب اس کو حل کرتے ہیں، 12 ضرب 4 ضرب 4 ضرب 4، اور یہ جو 12 ہیں اس کے بھی 2 فیکٹر بنا لیتے ہیں، 3 ضرب 4۔ اب یہ 4 4 کے 2 جوڑے بن گئے، یہ 4 دونوں باہر آ جائیں گے، 1 1 4 اور 3 اندر رہے گا، جواب آئے گا 16 ضرب 3 کا جذر سینٹی میٹر اسکوائر۔ یہ ہے جی سوال نمبر 12۔ اس کے بعد 14 17 اور 19 3 سوال اور ہیں، اسی طرح چھوٹے چھوٹے سوال ہیں، وہ بھی ہم اسی سبق میں مکمل کریں گے۔ سوال نمبر 14 ہے جی قائمت الزاویہ مثلث کا رقبہ معلوم کریں جس کے 2 اضلاع یعنی اے اور بی کی ویلیو دی گئی ہے 12 سینٹی میٹر اور 35 سینٹی میٹر، اور وتر نہیں بتایا گیا۔ تو قائمت الزاویہ مثلث کا رقبہ معلوم کرنا ہے، اضلاع ہیں اے برابر ہے 35، سوال نمبر 14۔ پہلا ضلع ہے یعنی قاعدہ ہے 35 اور ارتفاع ہے دیا ہوا ہے 12 سینٹی میٹر، 12 سینٹی میٹر۔ تو قائمت الزاویہ مثلث کا رقبہ معلوم کرتے ہیں۔ قائمت الزاویہ مثلث کا رقبہ برابر ہے 1/2 ضرب قاعدہ ضرب ارتفاع۔ یہ کوئی بھی مثلث ہو، قائمت الزاویہ کے علاوہ کوئی مثلث ہو، اگر ان کا قاعدہ ارتفاع دیا جائے تو پھر یہ فارمولہ ہے۔ تو یہ 1/2 کیوں؟ دیکھیں، ایک ہے ریکٹینگل، اس کا رقبہ ہے لمبائی ضرب چوڑائی۔ اب اس کو جب 2 پہ تقسیم کریں گے تو کیونکہ ایک ریکٹینگل میں 2 قائمت الزاویہ مثلث سے بنتی ہیں، اس لیے ان کا رقبہ ہوگا 1/2 ضرب قاعدہ ہے 35 ضرب ارتفاع ہے 12۔ اب یہ 35 کے 2 کے پہاڑے میں 35 نہیں آ رہا لیکن 12 آ رہا ہے، تو 35 کو 6 سے ضرب دیں گے 210 سینٹی میٹر اسکوائر، یہ جواب ہے سوال نمبر 14۔ اس کے بعد 15 نمبر سوال ہے ایک متوازی الاضلاع کا رقبہ 144 مربع میٹر ہے۔ متوازی الاضلاع یعنی آمنے سامنے والے ضلع متوازی ہیں اور برابر ہیں۔ اب اس کا رقبہ بتایا گیا ہے 144 یعنی لمبائی اور چوڑائی دی گئی۔ سوال نمبر 16 17 ہیں۔ سوال نمبر 17 کرتے ہیں۔ متوازی الاضلاع کا رقبہ 144 سینٹی میٹر ہے یا مربع سینٹی میٹر؟
سینٹی میٹر اسکوائر. ایک ضلع کی لمبائی ہے، قاعدہ ہے 2، یا ایک ضلع کی لمبائی ہے 2 سینٹی میٹر، اور ارتفاع معلوم کرنا ہے. تو فارمولہ ہے ہمارے پاس رقبہ برابر ہے قاعدہ ضرب ارتفاع، قاعدہ ضرب ارتفاع برابر ہے رقبہ. تو قاعدہ ہے 2، ارتفاع معلوم کرنا ہے. تو قاعدہ وہاں جا کے تقسیم ہو جائے گا، رقبہ بٹا قاعدہ، رقبہ بٹا 144/2، جواب آئے گا 72 سینٹی میٹر. تو یہ ہمارا سوال نمبر 17 ہو گیا ہے. اس کے بعد آخری سوال ہے سوال نمبر 19. اس مشق کا سوال نمبر 19 کریں گے. اس میں بتایا گیا ہے کہ ایک مساوی الاضلاع مثلث کا رقبہ 4/3 کا جذر مربع سینٹی میٹر ہے. اس کے ضلع کی لمبائی معلوم کریں. مساوی الاضلاع مثلث یعنی تینوں ضلع برابر ہیں. مساوی الاضلاع مثلث کا رقبہ برابر ہے 4/3 کی جذر، 4/3 کی جذر مربع سینٹی میٹر اسکوائر. ضلع کی لمبائی معلوم کرنے، تینوں ضلعوں کی لمبائی ایک ہوگی کیونکہ کسی ایک ضلع کی لمبائی معلوم کرنی ہے. تو ہمارے پاس مساوی الاضلاع مثلث کا رقبہ کا فارمولہ ہے. مساوی ہم جانتے ہیں مساوی الاضلاع مثلث کا رقبہ برابر ہے تین کی جذر 1/2، 3 کی جذر 1/2/4. یہ فارمولہ ہمارے پاس دیے ہوئے ہے بک میں. تو اب ہم یہاں پر رقبہ یہ دیے گیا ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ دونوں برابر ہوں گے سوال کی شرط کے مطابق. سوال کی شرط کے مطابق 4/3 کا جذر برابر ہے 3 کی جذر 1/2/4 برابر ہے. جو چیز معلوم کرنی ہے اس کو ہم نے لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ رکھنا ہے. اب ہم نے 1/2 معلوم کرنا ہے. 3 کی جذر وہاں جا کے تقسیم ہو جائے گا اور 4 وہاں جا کے ضرب ہوگا. تو 3 کی جذر کٹ گیا، جواب آیا 16. تو اطراف کا جذر لیں گے تو یہاں سے ایک کی قیمت آ گئی 4 سینٹی میٹر. تو ایک ضلع کی لمبائی ہوگی 4، باقی دونوں کے بھی 4 سینٹی میٹر ہوگی. سوال نمبر 19 مکمل ہو گیا ہے. اس کے بعد ہم اگلے سبق میں مشق نمبر 9.2 کے چند سوالات کریں گے اور یہ چیپٹر کمپلیٹ ہوگا. آپ ان سوالات کی پریکٹس کریں اور اپنے دوست احباب تک ان لیکچرز کو فارورڈ کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں. جزاکم اللہ خیراً.